السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ اردو خوشنویسی مکمل کورس کی آج پہلی ویڈیو ہے، سبق نمبر 1 ہے، اور اس میں آج ہم مفردات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ میری کوشش رہے گی کہ مکمل تفصیل سے اور تمام تر باریکیوں کے ساتھ حروف کو بیان کروں، اور آپ کوشش کریں کہ ویڈیو کو آخر تک بھی دیکھیں، یعنی کہ آپ سے کوئی بھی بات مس نہ ہو اور آپ اچھے طریقے سے اس لکھائی کو کاپی کر سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میں اس میں ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو وہ غلطیاں جو ابتدائی طالب علم سے ہو سکتی ہیں یا جو ان کو اکثر یہ غلطیاں درپیش آتی ہیں، جو میرے ذاتی تجربے کی بنیاد پر سامنے سے گزری ہیں یا گزرتی رہتی ہیں، وہ غلطیاں بھی ساتھ ہی ساتھ میں ڈسکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ سے بھی اسی قسم کی غلطیاں ہو رہی ہیں تو آپ نے ان کے اوپر غور کرنا ہے کہ کس طرح میں سمجھا رہا ہوں، وہ غلطیاں دور کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے۔ اور اس سے پہلے والی ویڈیو میں چند ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہیں، اس میں سارے تمام تر اصول میں نے بیان کیے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو پر پہلی مرتبہ آئیں تو اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے مزید جو ہے لکھائی میں آسانی پیدا ہو جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مفرد میں سب سے پہلا حرف جو ہے وہ الف آتا ہے، اور الف کو ہم نے کہاں سے لکھنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں تک لے کر جانا ہے، اور اس میں جو طالب علم ابتدا میں غلطیاں کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الف دیکھیں، ایک تو یہ کہ چونکہ یہ سیدھے حروف میں سے ہے، یعنی اس کا جو اینگل ہے، زاویہ جو ہے وہ بالکل سیدھا ہے۔ اب سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے، الف کو بالکل سیدھا لکھنا ہے، اسٹریٹ لکھنا ہے۔ سیدھا لکھ لینے کے بعد سائز میں کتنا لکھنا ہے، بناوٹ اس کی کس طرح ہے، تو اس کو بھی ہم ساتھ ہی ساتھ میں تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ اور اس سائز کی اگر اس کی بات کی جائے تو اندازے کے مطابق یہاں سے اگر اس کو لیا جائے تو یہ 3 نقطوں تک جو ہے وہ لائن سے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس لائن سے اوپر کی طرف جو اس کا فاصلہ ہوتا ہے وہ 3 نقطوں تک ہوتا ہے، اور اندازے کے مطابق ہم نے اس کو 3 نقطوں تک ہی لائن سے اوپر لکھنا ہے۔ تو آپ نے پہلے معلوم کر لینا ہے، یعنی لائن سے آپ نے پہلے 3 نقطے لگا لینے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ الف لکھنا ہے، سیدھا سیدھا لکھنا ہے بالکل۔ اور اس کا جو مشق کا طریقہ کار ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ سے اگر سب سے پہلے الف سیدھا نہیں آ رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی ایک فٹ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ میں نے ایک فٹ اٹھایا ہے، اور آپ نے جو ہے ایک سیدھی لائن کھینچ لینی ہے، صحیح ہے۔ اس طرح صفحے پر یہ الف کا جو مشق کا طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پینسل سے ہلکی سی آپ نے لائنیں لگا لینی ہے، لائٹ لائنیں لگا لینی ہے، بہت زیادہ دباؤ آپ نے لائن کو نہیں دینا، ورنہ ایک دوسری قسم کی لائن، یعنی کہ اگر آپ دباؤ کے ساتھ لائن لگا لیتے ہیں تو یہ والی لائن اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر جب آپ الف لکھیں گے تو وہ نظر نہیں آئے گا۔ ہلکی سی باریک سی آپ ہلکی اور باریک لائن لگا لینی ہے۔ اب اس کا جو ہے وہ مشق کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر الف لکھتے چلے جائیں، اور اس طرح لائنیں آپ نے صفحے پر مکمل ایک جو ہے اس کے لیے آپ نے ایک صفحہ بنا لینا ہے۔ یہاں پہ میں سمجھانے کی غرض سے صرف لائنیں لگائی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے فٹ سے لگانی ہے سیدھی سیدھی لائنیں، اور اس کے بعد آپ نے اس طرح الف کی پریکٹس کرتے چلے جانا ہے۔ اور اس میں آپ نے مزید جو خیال رکھنا ہے الف کا، جو الف کی خوبصورتی ہے، ایک دیکھیں، ایک میں یہ والا الف لکھ لیتا ہوں، دوسرا اس کے ساتھ میں لکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگر دیکھا جائے ایک پہلے والا یہ اور دوسرے والا یہ، لازمی بات ہے ہم دوسرے والے کا انتخاب کریں گے کہ یہ والا جو ہے وہ صحیح نظر آ رہا ہے بنسبت پہلے والے کے، دوسرے والا صحیح نظر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ پین کو دیکھیں چلانے کا بھی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ میں اس میں کوشش کروں گا کہ تمام تر باریکیاں آپ کو بتاؤں، اور آپ نے اسی طریقے پر لکھنے کی کوشش کرنی ہے، صحیح ہے۔ اس میں دیکھیں، اس کو کہتے ہیں نوک پلک، ٹھیک ہے۔ یہ اگر آپ سے بن رہی ہے تو آپ کی لکھائی جو ہے وہ نوک پلک کی وجہ سے لکھائی بہت زیادہ متاثر کن بنتی ہے۔ اس کے لیے جو آپ نے پہلے جو پین رکھنا ہے، دیکھیں ہلکا سا رکھنا ہے، پین کو پہلے ہلکا رکھنا ہے، اس کے بعد دباؤ دینا ہے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں پہلے پین کو ہلکا رکھنا ہے، اس کے بعد ہم اس کو دباؤ دیں گے، اور اس کے بعد آخر میں پھر سے اس کو ہلکا چھوڑ دیں گے، تو اس میں ہمارے پاس یہاں پر اس جگہ میں اور آخر میں نوک بن جائے گی،
صحیح ہے، اول اور آخر ہم نے نوک بنانی ہے۔ یہ نوک اگر ہم سے بن رہی ہے تب جو ہے یہ الف صحیح ہے اور خوبصورت ہے۔ اور وہ کس طرح بنتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلے آپ نے پین کو ہلکا رکھنا ہے، بیچ میں تھوڑا سا دباؤ دینا ہے، آخر میں پھر سے آپ نے اس کو ہلکا سا چھوڑ دینا ہے۔ اس طرح آپ نے اس کی جو ہے وہ آہستہ آہستہ پہلے پریکٹس کرنی ہے، خوب آرام سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو یہ لفظ بنتا چلا جائے آپ اس کے اوپر تھوڑی بہت رفتار جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے پر آپ نے الف لکھنا ہے اندازے کے مطابق۔ میں نے بتایا کہ تین نقطوں تک جو ہے وہ لائن سے اوپر رہے، اس سے کم یا زیادہ نہ ہو، یعنی کہ ایسا بھی نہیں کرنا کہ یہ جو دو لائنوں کا آپ درمیان لیں اور یہاں سے یہاں تک کا جو آپ الف لکھیں، اس طرح کا کوئی الف نہیں ہوتا، صحیح ہے۔ 3 نقطوں تک آپ نے الف لکھنا ہے اندازے کے مطابق، اسی طرح کا چھوٹا الف ہی لکھنا ہے۔ اور اس کی یہ جو نوک بن رہی ہوتی ہے اول آخر میں، وہ بھی میں نے بتایا آپ کو کہ آپ نے کس طرح نوک بنانی ہے اس کی۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر با کی باری آتی ہے کہ ہم با کو کس طرح لکھیں۔ تو اس میں دیکھیں یہ اس طرح کی ایک لائن آپ نے پہلے سے لگا لینی ہے، یہ جو پینسل کی لائن لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے جو شروع کرنا ہے، آپ نے با کو اندازے کے مطابق کہاں سے شروع کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں سے ہم اس کو شروع کریں۔ اندازے کے مطابق آپ اس کو 2 نقطے لائن سے اوپر شروع کر سکتے ہیں۔ یہاں سے شروع کیا، اس کے بعد مکمل اس کو سیدھا لائن پر لے کر جانا ہے۔ اب آخر میں جب ہم پہنچے تو اس کے بعد سیدھا اوپر کی طرف ہم نے اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی والی نوک اور یہ دوسری نوک، ان کو اگر ہم آپس میں ملائیں تو یہ دونوں نوکیں یہ نوک اس نوک کے برابر ہوگی۔ بہت زیادہ اس کو ہم اونچا نہیں لکھیں گے، بلکہ یہاں سے اندازے کے مطابق 2 نقطے ہی اس کو اوپر لکھیں گے۔ میں دوبارہ بنا کر دیتا ہوں اس کو۔ پہلے تو آپ بنانے کا طریقہ کار دیکھیں، میں ذرا بڑا کر کے بھی لکھتا ہوں، اس کے بعد پھر سے اس طرح چھوٹا کر کے بنا کے دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح سمجھ آئے۔ پہلے دیکھیں گولائی ہے اوپر سے نیچے کی طرف۔ اچھا، اس کی شروعات کا بھی دیکھیں کہ کس طرح ہم نے شروع کیا، اوپر سے شروع کیا اور گولائی کے ساتھ ہم نے اب اس کے بعد آگے کی طرف جانا ہے، یعنی کہ یہ اس کے پہلے شروعات ہے۔ اب یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ کہاں سے اور کس رخ پر شروع کرنا ہے، کیونکہ اکثر جو شروع کرتے ہیں وہ یہاں سے ترچا لے آ کر جو ہے وہ اس طرح سیدھا لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ کنارہ بھی بن جاتا ہے، جو کہ یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھیں اس کو یہ جانچنا ہے کہ کس رخ پہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے حصہ دیکھیں، سیدھا جو ہے ہم نے پین کو رکھا، تھوڑا سا نیچے لے آ کر اس کے بعد گولائی کے ساتھ ہم نے اس کو آگے لے جانا ہے۔ یہ پہلا حصہ بنایا۔ دوسرا حصہ جو ہے دیکھیں اس لائن پر بنتا ہے اور تھوڑا سا گولائی کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا حصہ تھوڑا سا گولائی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ جگہ لائن سے اٹھی ہوئی ہوتی ہے اور یہ والی بھی اٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی گولائی کے ساتھ۔ اور اس کا جو تیسرا حصہ ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا تیسرا حصہ ہے۔ اب ہم ان تینوں کو ملاتے ہیں اور ان سے با بناتے ہیں۔ پہلا حصہ دیکھیں ملایا، تھوڑی سی گولائی، دوسرا حصہ لیا، یہ گولائی بنائی، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرف والا کنارہ اور اس طرف والا جو کنارہ ہے اس کا ہم نے خیال رکھا، اس کے بعد سیدھا اوپر کی طرف لے کر گئے۔ اب دیکھیں اس میں پہلا حصہ اور دوسرا، ٹھیک ہے، اور یہ تیسرا حصہ، ٹھیک ہے۔ ان 3 حصوں کو جب ہم نے ملایا تو ٹھیک ٹھاک ہمارے پاس جس حالت میں با بننی چاہیے تھی ہمارے پاس با بن گئی ہے۔ بیچ میں تھوڑی سی گولائی ہوتی ہے، نہ زیادہ گہرائی اور نہ ہی جو ہے یہ بالکل سیدھی ہوتی ہے۔ اب اس کو ہم چھوٹا کر کے بناتے ہیں۔ دیکھیں پہلے تھوڑی سی گولائی، یہ والا حصہ، اس کے بعد لائن پر سیدھا ہی لے جانا ہے لیکن تھوڑا سا گولائی مائل ہو، اس کے بعد تیسرا حصہ اوپر کی طرف اٹھا لینا ہے۔ اب اس میں دیکھیں پہلی والی نوک کا اگر ہم موازنہ کریں دوسری نوک کے ساتھ تو یہ آپس میں مل رہی ہیں اور یہ کنارہ یہ دونوں اٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بیچ میں جو فاصلہ ہے یہ بھی اندازے کے مطابق 1 نقطے ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد جو با میں غلطیاں ہو سکتی ہیں وہ یہ کہ یہاں پہ سیدھا شروع کر دیا، آخر میں لے گئے گولائی بنا دی یہاں پر، ٹھیک ہے۔ یہ گولائی نہیں بنانی، یہاں پر کنارہ آپ نے نہیں بنانا، یا کچھ بنائیں گے تو وہ بہت زیادہ گہرائی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ اس طرح دائرے کی مانند ہو جاتا ہے، یہ بھی آپ نے نہیں بنانا۔ اور اسی طرح جو ہے ایک اور قسم کی اگر بناتے ہیں تو آخر میں لے آ کر دائیں طرف اس کو موڑ دیتے ہیں، اس طرف موڑ دیتے ہیں، یہ بھی آپ نے نہیں بنانا کیونکہ آخر میں سیدھا ہے، ٹھیک ہے۔ رخ کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔
تو اس طرح آپ نے جو ہے با کو لکھنا ہے۔ اب با کو لکھ لینے کے بعد باقی حروف جو اس کا خاندان ہے، یعنی با کے ساتھ جو ہے وہ تا ہے، سا، ٹا، یہ سارے حروف اس کے ساتھ خود بخود ہی یہ سیٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے صرف با کو ٹھیک کرنا ہے، اور با کی مشق دیکھیں کس طرح کرنی ہے، با کتنے سائز کی ہونی چاہیے۔ تو میں آپ کو صرف اندازہ بتاتا ہوں، یہ 5 نقطوں تک ہم نے لے کر جانا ہے، اس سے زیادہ ہم نے بڑا نہیں کرنا۔ یہ جو دونوں نوکیں آپس میں جہاں مل رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے اب اگر ہم موازنہ کریں تو یہ تقریباً یہاں سے 5 نقطوں تک ہم نے لے کر جانا ہے، 1 2 3 4، اور یہ 5 نقطوں تک ہم نے اس کو لے کر جانا ہے۔ اس سے نہ ہم نے اس کو زیادہ چھوٹا کرنا ہے اور نہ ہی اس کو ہم نے بڑا کرنا ہے۔ اب صرف آپ کو پہلی مرتبہ با ٹھیک لکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ جب پہلی مرتبہ آپ نے ٹھیک لکھ لیا تو دیکھیں اس کے بعد اس کی نقل اتارنا، باقی تمام کی تمام با جو ہے وہ آپ سے ٹھیک آئیں گی۔ اب اس کے بعد آپ نے پھر سے اٹھانا ہے، اور اس با کا جو آخری کنارہ تھا اس لائن سے آپ نے موازنہ کرنا ہے، یہ والا فاصلے کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے ایک لائن پھر اس کے ساتھ کھینچنی ہے با کے ساتھ آخر میں۔ اب جب یہ لائن آپ ہلکی سی لائن آپ نے کھینچنی ہے، یہ لائن جب آپ نے لگا لی تو اس کے نیچے جتنی مرتبہ با آتی چلی جائے گی وہ پہلے والے کے برابر ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ لائنیں لگانے سے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ یہ والا رخ یہ سیدھا آئے گا، یہ والا بھی سیدھا آئے گا۔ یہ دونوں نوک کا بس آپ نے خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں میں اتنے بیان سے تفصیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو صرف ایک مرتبہ سیکھنے کی ضرورت یہ پڑے گی، دوسری مرتبہ پھر جو ہے وہ اس میں جتنی آپ پریکٹس کریں گے اس میں پختگی آتی چلی جائے گی، بار بار آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے میں اتنی باریکیوں سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 نقطے آپ نے اندازے کے مطابق اوپر رکھنا ہے، یہ اس کی اونچائی ہے، اور جو چوڑائی ہے وہ میں نے بتایا کہ کتنی ہونی چاہیے، 5 نقطے۔ اندازے کے مطابق آپ نے یہاں سے کتنے نقطے لگانے ہیں، 5 نقطے۔ اور یہ پہلی والی میں نے کہا کہ با ٹھیک ہونی چاہیے۔ اب باقی آپ جتنی بھی با لکھتے چلے جائیں گے وہ خود بخود ٹھیک آئے گی۔ تا ہو گئی، اسی طرح 3 نقطے اگر آپ اس کے ساتھ لگائیں تو یہ سا بن جائے گی، اور اسی طرح نیچے آپ پریکٹس کرتے چلے جائیں، تب تک جو ہے آپ پریکٹس کریں جب تک یہ نمونے کے مطابق نہ ہو جائے۔ دیکھیں یہاں سے ایک ایک حرف کو دیکھیں اور اسی طرح لکھنے کی کوشش کریں، جہاں سے آپ سے غلطی ہو رہی ہے دوبارہ جو ہے یہ ویڈیو کو دیکھیں، تاکہ وہ جو غلطی ہے وہ بھی ساتھ ہی ساتھ آپ کی ٹھیک ہوتی چلی جائے اور آپ کا حرف مضبوط ہوتا چلا جائے۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ نے باقی پریکٹس کرنی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جیم کی باری آتی ہے، تو جیم کے لیے پہلے آپ نے لائن لگانی ہے، اور میں بتاتا ہوں کہ پہلے لائن لگانا کیوں ضروری ہے۔ ہلکی لائن لگانی ہے، دوبارہ میں بتا دوں کہ شوخ لائن آپ نے بالکل بھی نہیں لگانی۔ تو جب یہ آپ نے لائن لگا لی، اب اس کے ساتھ آپ نے جیم کو کس طرح پریکٹس کرنا ہے، جیم کو شروع کہاں سے کرنا ہے۔ بہت زیادہ آپ نے اس کو درمیان سے شروع نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ اس کو جب درمیان سے شروع کریں گے تو چونکہ دائرہ لائن سے نیچے آتا ہے، پھر یہ آپ سے لائن پر بن جائے گا۔ دیکھیں لائن کے درمیان سے بھی تھوڑا سا ہم نے اس کو نیچے شروع کرنا ہے۔ ہم اس کا درمیان معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ بالفرض اس کا، یہ دیکھیں یہ درمیان ہے۔ اب اس سے بھی تھوڑا سا اس کو ہم نیچے شروع کرتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے، اس درمیان سے تھوڑا سا ہم اس کو نیچے شروع کرتے ہیں، اور اس کو دیکھیں کس رخ پر لے کر جانا ہے، ترچا لے کر جانا ہے۔ رخ کے حوالے سے مکمل جو ہے وہ ویڈیو کی صورت میں بیانات اس چینل پر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، رخ کے حوالے سے آپ کے لیے مزید آسانی پیدا ہوگی۔ اچھا دیکھیں رخ کو، اس کو آپ نے ترچا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس ترچے رخ پر لے کر جانا ہے۔ اس میں جو غلطی ہوتی ہیں پھر وہ بھی میں بتاتا ہوں، اور اس کے بعد دیکھیں سیدھا لے کر جانا ہے آگے کی جانب، پھر اس کے بعد لے کر جانا ہے۔ پہلے نمبر پر جو ہے وہ ترچا ہے، اور دوسرے نمبر پر پھر سیدھا لے کر جانا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اس کی گردن بنائیں گے جیم کی، تو وہ بھی شروعات کا جو ہم نے رخ رکھا تھا اسی رخ پر لے کر آئیں گے۔ جو رخ دیکھیں شروعات کا تھا وہی رخ اس گردن کا بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے، اور یہاں سے گزارنا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں لائن ہم نے پہلے اسی لیے تو لگائی تاکہ یہ جب ہم جیم کی گردن بنائیں تو یہ باہر کی طرف نہ نکلے اور نہ ہی اس سے کم آنی چاہیے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم اس کی گولائی بناتے ہیں۔ اسی رخ پر جو ہے وہ پین کو ہم نے رکھا، تھوڑا سا لائن سے نیچے لے آ کر
اوپر کی طرف اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ بیچ میں یہاں پہ اس کا نقطہ لگایا۔ اچھا، دائرہ لائن سے نیچے لکھنا اصول کے مطابق صحیح ہے۔ اکثر اس میں جو ہے وہ پہلے ویڈیوز بھی میں نے کہا ہے کہ اسٹوڈنٹ رائٹنگ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اکثر وہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ رائٹنگ کے لیے دائرے کو لائن پر ہی لکھتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ رائٹنگ کے لیے دائرہ لائن پر ہی ہونا چاہیے، لیکن جب آپ ایک تحریر جب آپ دائروں کو لائن پہ لکھیں گے اور ایک وہ جو لائن سے نیچے آپ دائروں کو لکھیں گے، تو جو دائرے لائن سے آپ نے نیچے لکھے ہوں گے وہ تحریر کئی گنا خوبصورت نظر آئے گی۔ اور دائرہ لائن سے نیچے لکھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ یعنی اس میں کوئی کہے کہ پھر اس میں ہم کتنا نیچے لکھیں، پھر تو کوئی جو ہے وہ زیادہ نیچے لکھ لے گا، کوئی جو ہے کم کبھی کبھار نیچے آئے گا۔ تو اس کا حل دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے لیے دیکھیں میں نے ایک ہلکا کلر لیا ہے، یہ جو بیس لائن ہے اور دائرے کی جو لائن ہے اس کے بیچ جو یہ سفیدی بچ رہی ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور یہ اندازے کے مطابق آپ نے آدھا نقطہ بنانی ہے۔ دیکھیں یہ جو اس کو آپ یاد کر لیتے ہیں اندازے کے مطابق، ایک نقطہ ہی چلیں یاد کر لیں یا آدھا نقطہ، اس کے بعد آپ کے لیے دائرہ لائن سے نیچے لکھنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں جیسے ہی آپ کو سفیدی نظر آئے گی اس کے بعد آپ اوپر کی طرف لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ ہمیں یہ والی جو سفیدی ہے دائرے یہ جو لائن ہے اور دائرے والے لائن کے بیچ یہ جو سفیدی ہم سے بن رہی ہے، یہ آپ نے خاکہ ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ ایک نقطہ ہم نیچے لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں جب آپ اس سے زیادہ نیچے لے کر آئیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا، بالفرض اب جیم کو میں لکھتا ہوں، جو ہی میں زیادہ نیچے لے کر آیا، چونکہ میرے ذہن میں یہ خاکہ بیٹھ چکا تھا، مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صحیح نہیں ہے، میں زیادہ نیچے لے آیا۔ اب اسی طرح جو ہے اگر مجھ سے کم آ جاتا ہے تو بھی مجھے اندازہ ہو جائے گا اور کہ میں نے یہ کم بنا دیا، کیونکہ وہ میرے ذہن کے اندر ایک نقش بیٹھ چکا ہوگا۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو دائرے کو لائن سے نیچے کتنا لکھنا ہے یہ بھی سمجھ آئی ہوگی۔ اب جیم کی جو یہ دائرے والی لائن جو اوپر کی طرف لے کر گئے، اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ بھی اسی رخ پر رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں تینوں ایک رخ پر ہوں گے، یہ شروعات والی لائن اور اسی طرح یہ بیچ والی لائن اور اس کے بعد آخری جو لائن ہے، یہ تینوں ایک رخ پر ہوں گے۔ اب اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ابتدا سے، دیکھیں آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے، پہلے خوب دیکھ لینا ہے جیم کو بنانے کا طریقہ کار، پھر خود بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور جب بن جائے تو اسی طرح جس طرح میں نے حرف با کو بتایا کہ اس کو آپ نے قید کر لینا ہے، فٹے سے جو ہے نا پینسل کے ساتھ لائن لگا لینی ہے، یہ لائن آپ نے فٹے کے ساتھ لگانی ہے۔ اس کے بعد باقی جو آپ جیم لکھتے چلے جائیں گے وہ اس کی یہ ایک اچھے طریقہ کار سے پریکٹس ہوتی چلی جائے گی۔ بس جیم میں جو غلطیاں نہ کرنے کی کوشش کرنی ہے وہ یہ میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں کہ اکثر اس کو سیدھے رخ پر شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ والی ترچھی لائن لے آتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اس کو سیدھے رخ پر شروع نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یا تو یہاں پر اگر یہ بنائیں گے تو گولائی سی بنا دیتے ہیں، اوپر گولائی نیچے گولائی، جیم کی 7 حالتوں میں یہ جیم کی کھلی شکل کہلاتی ہے اور یہ مفرد میں نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یوں گولائی کر کے بنا دیں گے، اور اسی طرح جو ہے یا یہ جو ان کے تینوں رخ جو برابر ہو رہے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی غلطی کر دیں گے، سیدھا نیچے لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کیوں صحیح نہیں بن رہا، کیونکہ اس کا رخ جو ترچا تھا اس کا ہم نے ترچا رخ نہیں بنایا۔ اگر اس لفظ کا ہم ترچا رخ بنا لیتے اسی رخ پر تو دائرہ ہم سے خود بخود ٹھیک بنتا۔ دیکھیں رخ جب ہم نے اس کا ٹھیک کیا تو دائرہ بھی ہم سے ٹھیک بنا۔ اسی طرح آپ نے یہ جیم میں یہ غلطیاں نہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک دو حرف میں آپ کو اور بتاتا ہوں، وہ اس کے ساتھ آسان ہے، اور وہ اس کے بعد جیم کے بعد دیکھیں ہم نے دال کو لکھنا ہے، اور دال کے لیے بھی اس طرح آپ نے پہلے سے لائن لگا کے رکھنی ہے، لائن لگا لینی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اندازے کے مطابق اس کو بھی لائن سے 2 نقطے ہی اوپر شروع کرنا ہے، اور پہلے جو ہے یہ گولائی ہے، اس کے بعد ترچھی لائن ہے، اور اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ جو جگہ ہے یہ کنارہ، یہ جگہ بچ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ خالی بچنی چاہیے۔ اب اس میں ایک تو پہلا یہ کہ اس کو شروع کہاں سے کریں، 2 نقطے اندازے کے مطابق یا آپ اس کو لائن سے اوپر شروع کریں، اس سے زیادہ جو ہے وہ بڑی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بیچ کے اندر یہ جو خالی جگہ ہو یہ کتنی ہو، یہ بھی اندازے کے مطابق 1 نقطہ ہو،
دیکھیں میں اتنی باریکیوں سے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پہلی مرتبہ میں آپ اس کو ٹھیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا جو دال ہے وہ ایک مرتبہ اگر آپ نے ٹھیک کر لیا تو باقی دیکھیں جہاں کہیں پہ بھی آئے گا تو وہ ٹھیک ہی بنے گا پھر آپ سے۔ اب اس میں دیکھیں کہ جو ہم نے غلطیاں نہیں کرنی ہے وہ کون سی، کہ ایک تو مکمل اس کو گول نہیں لکھنا، مکمل کر کے گول لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ کہ بہت زیادہ ایسے اوپر سے شروع نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ تو را کی طرح ہی پھر جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ یا تیسرا یہ کہ نوک نہیں بنانی، یہاں پر اکثر سے نوک بھی بن جاتی ہے، یہ جگہ اگر آپ ادھر دیکھیں تو اس جگہ میں نوک بن جاتی ہے، یہ بھی ہم نے نہیں بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ اس کو اونچائی سے بھی شروع نہیں کرنا۔ میں اگر اس کو بڑا کر کے تھوڑا سا غور سے یہ میں نے آپ کو دیکھیں لکھ کر دے دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جس لائن پر بن رہا ہے یہ بیس لائن، یعنی یہ اس کے لیے لائن ہے، ٹھیک ہے، اور ایک لائن اس کے لیے جو ہم نے پہلے سے لگائی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے جو ایک لائن یہ پہلے سے لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اس میں دیکھیں یہ جو میں نے کہا کہ کنارہ بچنا چاہیے وہ یہ والی جگہ یہ لائن سے اٹھا ہوا ہوتا ہے، یہ کنارہ جب لائن سے آپ اوپر لکھیں گے تو یہ خالی جگہ بچے گی، اس کے بیچ کے اندر یہاں پر جو ہے وہ ایک نقطے کی جگہ ہونی چاہیے۔ اب اس میں دیکھیں پہلا حصہ جو ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پہلا حصہ گولائی ہے، ٹھیک، اور اس کے بعد دوسرا حصہ یہ والا، یہ دوسرا حصہ یہ اس کو ہم نام دے دیں گے ترچی لائن۔ یہ جو ہے ترچی لائن ہے، اس دو حصوں پر ہم نے اس کو جو ہے وہ لکھنا ہے۔ اب دیکھیں امید ہے انشاءاللہ آپ کو اور بھی واضح ہو چکا ہوگا۔ دال کو دیکھیں یہاں پر پہلا حصہ ہم نے گولائی بنائی، دوسرا حصہ جو ہے وہ ترچی لائن، یہ والی جگہ بچ جائے گی۔ اس طرح جو ہے آپ نے یہ جو لائن لگائی ہوگی اسی لائن کے ساتھ آپ نے پریکٹس کرتے چلے جانا ہے آخر تک، جب تک کہ یہ لفظ ٹھیک نہ ہو جائے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور حرف ہے، اس کے ساتھ ایک اور حرف دال کے ساتھ، اچھا دال جب ٹھیک ہو جائے تو زال ڈال یہ سارے حروف اس کے ساتھ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ایک اور حرف ہے وہ ہے را، وہ بھی اسی طرح ہی لکھنا ہے۔ اگر ہم اس میں یہاں سے دیکھیں دال میں را ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ پہلے سے موجود ہے۔ اس میں بھی یہ کہ یہ جو کنارہ ہے یہ لائن پر نہیں ہوگا، لائن سے اٹھا ہوا ہوگا، اس کو ہم لائن پر مکمل لے آ کر آگے نہیں لے کر جائیں گے، اس طرح غلط ہوگا۔ یا یہ کہ گولائی کے ساتھ لکھنا یہ بھی غلط ہوگا، یا یہ کہ اس کا رخ آگے کی طرف لے جانا، یہ ترچی لائن کا آگے کی طرف ہم رخ نہیں لے کر جائیں گے بلکہ نیچے کی طرف لے آتے ہیں۔ لائن سے اوپر تک ہم یہ چھوٹا سا کھڑا زبر ہی سمجھ لیں ہم بنائیں گے، اس کے بعد ترچی لائن، یہ والی جگہ جو ہے وہ خالی بچے گی۔ اور یہ آپ نے لائن کے بغیر پریکٹس نہیں کرنی، لائن کے ساتھ ہی پریکٹس کرنی ہے۔ جو آپ نے لائنیں لگائی ہوں گی ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے پریکٹس کرتے چلے جانا ہے جو آپ نے لائنیں لگائی ہوں گی، اور اندازے کے مطابق یہ بھی اس کے برابر ہوگا دال کے، جتنا کہ دال حرف دال دو نقطے جو ہے وہ لائن سے اوپر تھا اتنا یہ بھی ہونا چاہیے سائز میں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اور تمام تر حروف میری کوشش ہوگی کہ باریکیوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور جہاں جہاں پہ آپ کو کوئی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ میں پوچھ بھی سکتے ہیں تاکہ اگلے سبق کے لیے پھر آسانی ہو۔ اس طریقے پر آپ نے یہ پہلے سبق میں جیم دال اور را تک پریکٹس کر لینی ہے، ایک ایک حرف کے آپ نے دیکھیں ایک ایک مکمل صفحہ بنانا ہے۔ آپ جتنی زیادہ مشق کریں گے، جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا ان لفظوں کی پریکٹس کر لینے کے بعد پھر آپ ان سے جو ریلیٹڈ حروف ہوتے ہیں ان کی آپ جو ہے مشق بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اس طرح کی مزید اسباق بر وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔